اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر بچے کے لیے جو اس عمر کے تقاضے کے اعتبار سے نصاب تعلیم تیار ہونا چاہیے وہ نصاب تعلیم تیار نہیں۔ ایک تو نصاب تعلیم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں تھوڑی سی بات اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہندوستان میں مغلیہ حکومت تھی، جب تک حکومت کا معاملہ تھا، تب تک جو نصاب تعلیم چل رہا تھا اور جو ان کے معاملات تھے اس سے قطع نظر، جب سے ہندوستان مغلیہ حکومت جب سے ختم ہوئی، جب انگریزوں کا دور آیا اور اس کے بعد سے وہی صورتحال برقرار رہی جو اس سے پہلے تھی۔ 7ویں صدی ہجری میں درس نظامی کیا ایجاد کر دیا گیا کہ اس کے بعد کے زمانوں میں درس نظامی کو ایک پتھر کی لکیر سمجھ لیا گیا اور ایک مقدس درجہ دے دیا گیا اور اس سے انحراف کو ایک طریقے سے بغاوت پر محمول کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ درس نظامی ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ درس نظامی وہ عصر انحطاط کی یادگار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری یہ فتنہ تاتار کے بعد کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو عصری جو انحطاط کا زمانہ عام طور سے شمار کیا جاتا ہے۔ گرچہ انحطاط کس اعتبار سے کہا جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور جو بڑے بڑے تحریری قادر ہمارے ائمہ گزرے ہیں وہ بھی تقریباً اسی فترے میں آتے ہیں، لیکن اگر عمومی طور پر بات کی جائے تو یقیناً علوم و فنون کے اعتبار سے جو ابتدائی ایام میں بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباسیہ کے دور میں، خاص طور سے ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے سے لے کر کے جو علوم و فنون کی ترقی کا ایک مزاج بنا تھا، دینی علوم میں بھی سائنسی علوم میں بھی وہ چیزیں برقرار نہیں رہ گئی، اور جو عصر مملوکی شروع ہوتا ہے یا بغداد کے تاخت تاراج کر دیے جانے کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے اس میں علوم و فنون کی ترقی رک گئی، اور اس کے بعد ایک طریقے سے کتابوں کو منطقی انداز میں، فلسفیانہ انداز میں ترتیب دیا جانے لگا، اور وہ کتابیں حقیقت میں نصابی ضروریات کے پیش نظر لکھی بھی نہیں گئی۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کتابیں مستقل کتابیں تھیں جن کو نصاب کے اندر داخل کر دیا گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جن مضامین کو رکھا گیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا درجہ اس میں بہت برائے نام تھا، اس میں عقلی علوم اور عالی علوم کو غلبہ حاصل تھا۔ پھر بعد میں اس کے اندر اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا، اور ندوۃ العلماء کی جو تحریک چلی اور اس کے علاوہ اور جو تحریکیں چلی، جس کے بعد پھر اس کو بہت حد تک سنبھالا گیا اور پھر کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند اور اس کے علاوہ اور جو مدارس قائم ہوئے، اور پھر خود ہمارے یہاں جماعت اہل حدیث کے یہاں مدرسہ رحمانیہ دلی کے اندر قائم ہوا، اور جو مدارس سلفیہ قائم ہوئے ان کے اندر جو نصاب تعلیم رہا، ان کے اندر قرآن اور حدیث اور فقہ کے علوم کو برتری حاصل ہوئی، ان پر خاص توجہ دی جانے لگی، لیکن جو توجہ ان پر اور مزید دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی، تاکہ ابھی عصر حاضر میں تقریباً ماضی قریب کے اندر جماعت اہل حدیث کے اداروں میں الحمدللہ اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی، اور فقہ کے نام پر جو چیزیں مروت چلی آ رہی تھیں، جبکہ خود علماء دیوبند اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے یہاں جو کتابیں نصاب تعلیم میں داخل ہیں، 2-3 کتابوں کو چھوڑ کر نور الایضاح کا معاملہ ہے، فقہ کے باب میں اگر بات کریں نور الایضاح کا معاملہ ہے، قدوری کا معاملہ ہے، اور ہدایہ وغیرہ کا معاملہ ہے، 2-3 کتابوں کو چھوڑ کر وہ باقی کتابوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ نصاب تعلیم میں داخل رہے، لیکن ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں جب پڑھ رہے تھے تب تک ہم لوگوں نے شرح بقایا اور اس طرح کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لگاتار نصاب تعلیم پر گفتگو کے باوجود خلل کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ میں چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مکاتب کے اندر خاص طور پر اگر مدارس کی بات چھوڑ دیں، اس پر ہمارے بقیہ مشائخ موجود ہیں، وہ اس پر شاید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ مکاتب کے اندر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو بہت مختصر ہو، اس کے اندر شرح اور تفسیر کی بالکل کوشش نہ کی جائے، بلکہ صرف متون بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کی جائے۔ تجوید کے نام پر ایک متن ہو، نحو صرف کے نام پر ایک متن ہو، اور اسی طریقے سے فقہ کا متن ہو، حدیث کا متن ہو، علوم حدیث کا متن ہو، حدیث کو حفظ یعنی یہ مرحلہ حفظ کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ
یہ فہم کا مرحلہ نہیں ہوتا. اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہم لوگوں کو نصاب تعلیم بنانے کے وقت کہ اس مرحلے میں پرائمری کے مرحلے کے اندر جو مکتب کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اساسیات کو حفظ کروا دیں, اساسیات ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دیں. میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا. امام حرم شیخ عبد المحسن القاسمی حفظہ اللہ, انہوں نے جب دیکھا سعودی عرب کے اندر بھی لگاتار تطور آپ جانتے ہیں کہ جاری ہے, انہوں نے متون پر خصوصی توجہ کی اور انہوں نے تقریباً 6 مستویات بنائے. 6 مستویات میں بچپن میں ایک بچے کے ذہن و دماغ کے اندر جو علوم کی اساسیات ہیں ان کو بیٹھانے کے لیے ان کا جو مستوی کا وہ صرف وہ ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مستوی تمہیدی میں انہوں نے اذکار و آداب, صرف اذکار و آداب رکھا ہے. اذکار و آداب یعنی جو اصل نصاب تعلیم ہے یہ اس کے علاوہ یہ اضافی چیزوں کی بات کہی جا رہی ہے. اذکار و آداب کے اندر بچوں کو ضروری دعائیں یاد کرنا, سونے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, نماز کی, یا پھر اور جو اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں, یہ ساری چیزیں. اور آداب, کھانے کے آداب, کھیلنے کے آداب, بڑوں سے پیش آنے کے آداب, چھوٹوں سے پیش آنے, اپنے ہم عمر بچوں سے. تو اذکار و آداب کا مستوی تمہیدی میں رکھا ہے. اس کے بعد پہلے مستوی کے اندر جہاں سے تھوڑا سا ہوش بچوں کے اندر آ جاتا ہے, وہاں سے انہوں نے اصول الثلاثہ کو رکھا ہے, القواعد الاربعہ کو رکھا ہے, نواقض الاسلام کو اور اربعون نوویہ, یہ 4 متون کو انہوں نے مستوی اول میں رکھا. مستوی ثانی کے اندر تحفۃ الاطفال جو تجوید کے موضوع پر ہے, شروط الصلاۃ ہے اور کتاب التوحید. تیسرے مرحلے میں بیقونی کا منظومہ رکھا ہے اور البیلی کا منظومہ رکھا ہے اور آجرومیہ کو رکھا ہے انہوں نے قواعد کے اعتبار سے, عقیدہ واسطیہ کو رکھا ہے. چوتھے میں الورقات کو, عنوان الحکم کو, بغیت الباحث کو اور عقیدہ الحافیہ کو. اور 5ویں میں بلوغ المرام, زاد المستقنع, یعنی یہ آگے کا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمیت کے مرحلے میں, فضیلت کے مرحلے میں. تو اس طریقے سے متون کو ترتیب دیا ہے. جو نصاب تعلیم اساسی ہو اس کے ساتھ ساتھ متون کے کو جو ہے حفظ کروانے پر ہمارے اندر خاص توجہ دی جانی چاہیے. ایک چیز یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ نصاب تعلیم چاہے وہ جتنا زیادہ چھان پھٹک کر کے اور تفتیش کے بعد بنایا گیا ہو, لیکن وہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے, اسے کوئی تقدس کا درجہ حاصل نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں جب نصاب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے, اس کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی مقدس چیز کو ہاتھ لگا دیا گیا ہو. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا, الگ الگ قسم کے معجزات دے کر کے بھیجا. سارے معجزات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت اس سے ہو اور ان رسولوں کی رسالت ثابت ہو. لیکن کیا ایک معجزہ سارے انبیاء کرام کو دیا گیا؟ جیسے جیسے زمانہ ہوا, جیسے جیسے جغرافیائی حالات ہوئے, جیسے جیسے لوگوں کے سامنے بھیجا گیا, ان کے اعتبار سے معجزوں کی تعلیم اور ترتیب بدل دی گئی. پھر کیا وجہ ہے کہ آج انہی کے ماننے والے ہم اس نصاب تعلیم کو جو آج سے 600 700 800 سال پہلے ترتیب دیا گیا ہے, ہم اسی کو اپنے اوپر لانے ہوئے ہیں. اور اس نصاب تعلیم کا باجھپن ایک اور طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی تک ہم یہاں مدارس کے طالبین اپنے وطن میں غیر مسلموں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر پانے کے قابل بھی نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں جو اکثریتی طبقہ ہے, ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مسائل ان کے سامنے کیسے پیش کی جائیں. مثال کے طور پر صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا, عورت کا معاملہ ہے, حقوق المرأہ, عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہے. آپ کو ہم لوگوں کو مدارس کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم جن قوموں کے درمیان رہ رہے ہیں وہاں عورتوں کے حقوق کا معاملہ کیا ہے. ان کے یہاں ستی کر دی جاتی ہیں عورتیں, ان کے یہاں میراث میں حق عورت کو نہیں دیا جاتا, نکاح میں عورتوں کی کوئی مرضی نہیں پوچھی جاتی. یہ سارے کے سارے معاملات جو ان کے مذہبی معاملات ہیں وہ ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ بننا چاہیے. اور پھر اسلام نے عورتوں کو جو حقوق کیے ہیں اس کو بتایا جانا چاہیے. شاہ بانو کیس کے بعد سے لے کر کے لگاتار مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ الزام لگاتار ان کے اوپر لگایا جاتا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے کہ ہم خط دفاع پر کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں, ہجوم کے بجائے دفاع پر, اس لیے کہ نصاب تعلیم میں ہم نے ایسی چیز رکھی نہیں کہ اس طرح کے معاملات کو
اسی طریقے سے عقیدے کے معاملے میں اگر آپ لے لیں تو عقیدے کے معاملات میں ابھی تک ہمارے یہاں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے وہ معتزلہ، جہمیہ، ماتریدیہ اور جو قدریہ اور جہمیہ کے معاملات ہیں اس کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن عصر حاضر میں جو الحاد کا فتنہ ہے، جو علمانیت کا فتنہ ہے، جو راسمالیہ کا فتنہ ہے، جو تحریت کا معاملہ ہے اور جو شیوعیت کا معاملہ ہے، یہ ساری تحریکیں اور کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے اندر گھس کر کے کام کر رہی ہیں، ان کے مقابلے میں عقیدے کے مادے کے اندر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے معاملات کو بھی جگہ دی جانی چاہیے؟ اور یہی وجہ ہے کہ مدارس کے متخرجین جب بازار میں جاتے ہیں، جب وہ مارکیٹ میں اترتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس قسم کی تحریکوں کا اور اس طریقے کی جو فکری یورش و جلغار ہے وہ اس کا آسان شکار بن جاتے ہیں. خام مال یہاں سے تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد سانچہ کسی اور کا جو ہے استعمال ہوتا ہے اور اس میں ڈھال دیے جاتے ہیں. ان سارے پہلوؤں پر نصاب تعلیم کے باب میں غور کیا جانا چاہیے. کہنے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس تعلیمی کنونشن کو اور اس موضوع پر جو ابھی مزید محاضرین موجود ہیں جو ہمارے اساتذہ کے درجے میں ہیں اور عبقری شخصیات ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اس حوالے سے سنجیدہ گفتگو کر کے اس طرح کے معاملات کو جمعیت کے پلیٹ فارم سے آگے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ایک مستحکم، پائیدار لائے عمل بنا کر کے، خطہ بنا کر کے منصوبہ بند طریقے سے اس پر کام کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز مجھے یہ امید بھی ہے کہ اس طرح کی جو بھی کاوشیں ہوں گی اس میں اگر ممکن سمجھیں تو انشاءاللہ مجھے بھی شامل رکھیں، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے بر صغیر کے علاوہ نیپال کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں وہ اور دیگر گروپ ہیں، وہاں کی مدارس کی حالت اور وہاں کے مدارس اور بھی زیادہ ظلم حالی کا شکار ہیں. تو اس طرح کی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم بھی اس سے مستفید ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کنونشن کو کامیاب کرے اور ہمیں ہماری جماعت کے جو بیدار مغز علماء ہیں ان کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ اس پہلو سے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور اس موضوع پر سنجیدہ انداز میں ایک لائے عمل تیار کر کے اور ملت کے نونہالوں کو کے مستقبل کو اور ان کے دین و ایمان کو بچانے کا انتظام کریں. آخر میں پھر میں ایک بار تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ